اور بعض اوقات جھوٹ بولنا، یعنی جھوٹ بولنے کا جواز تو خیر کوئی نہیں دیا جا سکتا، لیکن بعض اوقات خواہ مخواہ اور کوئی کسی طرح کی کوئی حاجت تو گناہ کی نہیں ہوتی، لیکن ایک سمجھانے کے لیے کہ نہ کوئی جان بچانے کا معاملہ ہوتا ہے، نہ کوئی اور ایسا معاملہ ہوتا ہے، بس ویسے ہی جھوٹ بولا جاتا ہے، مذاق میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ہنسانے کے لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب اگر طلباء کرام کے حوالے سے لیں تو بعض اوقات طبیعت خراب ہوتی نہیں ہے، بیمار نہیں ہوتے، لیکن بہانہ بنایا جاتا ہے۔ اس طرح ہر طبقہ وہ اپنے انداز میں، ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو اس برائی میں مبتلا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے چند روایات اور جھوٹ بولنا اس کی کتنی نحوست ہے، یہ انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول بیان ہوں گے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے خزائن العرفان جو تفسیر ہے قرآن پاک کی، کنز الایمان شریف پر ترجمہ قرآن کنز الایمان پر آپ نے تفسیر لکھی ہے، اس میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 105 کے تحت، جھوٹ بولنا اور افترا کرنا یعنی بہتان لگانا، کسی مسلمان کی طرف ایسے عیب کو منسوب کرنا کہ اس نے ایسا کیا ہے جو عیب اس میں نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں جھوٹ بولنا اور افترا کرنا یعنی بہتان لگانا یہ بے ایمانوں کا کام ہے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اسی آیت کے تحت سورہ نحل کی آیت نمبر 105، جھوٹ تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اور بدترین برائی ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے اور جھوٹا الزام لگانے کی جرأت وہی شخص کرتا ہے جسے اللہ عز و جل کی نشانیوں پر یقین نہ ہو، جو شخص غیر مسلم ہو، اور اللہ تعالیٰ کا جھوٹ کی مذمت میں اس طرح کا کلام فرمانا نہایت ہی سخت تنبیہ ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 105، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی جھوٹے ہیں۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ کی مذمت میں اس طرح کا کلام فرمانا، اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ آپ فرماتے ہیں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کا جھوٹ کی مذمت میں اس طرح کا کلام فرمانا یہ نہایت سخت تنبیہ ہے۔ جھوٹ بولنے والے وہ ہیں کہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اندازہ لگائیے جھوٹ بولنے والے کی قرآن پاک میں کیسی مذمت بیان کی گئی ہے۔ بار بار جھوٹ بولنا، کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، تو عادی جھوٹ بولنے والے، بار بار جھوٹ بولنے والے، ان کا یہ جو عمل ہے، یہ فعل ہے، یہ ایمان کی کمزوری پر دلالت کرتا ہے، اور جھوٹے شخص کا یہ جو جھوٹ بولنا ہے یہ اس کے باطن کو بھی بگاڑ دیتا ہے۔ جھوٹ ایک ایسا مرض ہے جو ایمان کو کمزور اور ناتواں کرتا چلا جاتا ہے۔ جھوٹ کا مرض لاحق ہونے کا انداز بھی نرالا اور غیر محسوس ہوتا ہے۔ ہر بار جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اس چھوٹی سی بات ہے، معمولی سی بات ہے، اس سے کیا نقصان ہوگا، حالانکہ معاشرے کے بگاڑ کا ایک بڑا سبب جھوٹ ہی ہے۔ چند احادیث مبارکہ سماعت فرمائیے جھوٹ کی مذمت میں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے اور فسق و فجور دوزخ میں لے جاتا ہے۔ دوسرا مبارک فرمان سنیے،
ارشاد فرمایا بے شک سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور بے شک بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے نزدیک صدیق یعنی بہت سچ بولنے والا ہو جاتا ہے. اور جھوٹ گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے. گناہ کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے. ایک اور مبارک فرمان سنیے. نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ فرمایا جھوٹ بولنا. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے اور جب گناہ کرتا ہے تو ناشکری کرتا ہے اور جب ناشکری کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آپ نے سنا کہ جھوٹ بولنا یہ کتنی بڑی برائی ہے. ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ کیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ کیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں. پھر عرض کی گئی کیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ بخیل یعنی کنجوس بخل کرنے والا. فرمایا ہاں. پھر عرض کی گئی کیا مومن کذاب ہوتا ہے؟ جھوٹ بولنے والا. فرمایا نہیں. عرض کی گئی مومن بزدل ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں. عرض کی گئی مومن بخیل ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں. عرض کی گئی کیا مومن کذاب ہوتا ہے جھوٹ بولنے والا؟ ارشاد فرمایا نہیں. ایک اور روایت سنیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن کی طبع میں تمام خصلتیں جمع ہو سکتی ہیں. مومن کی طبع میں تمام خصلتیں ہو سکتی ہیں مگر خیانت اور جھوٹ. یعنی یہ دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں. مومن کی طبع میں خصلتیں جمع ہو سکتی ہیں مگر خیانت اور جھوٹ جمع نہیں ہو سکتا. یہ دونوں جو خصلتیں ہیں یہ ایمان کے خلاف ہیں اور ایمان والوں کو مومنین کو ان سے دور رہنے کی بہت زیادہ حاجت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, بالخصوص ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام, آپ نے جھوٹ کی مذمت میں چند روایات سنی, آیت کریمہ سنی, اس سے شارحین نے جو اس پر کلام فرمایا وہ سنا, چند احادیث مبارکہ سنی. جھوٹ کتنی بڑی برائی ہے کہ مومن میں ارشاد فرمایا کہ خیانت اور جھوٹ یہ جمع نہیں ہو سکتے. ہم جھوٹ بولتے ہیں, بعض اوقات ہمیں اس جھوٹ کی برائی کا احساس نہیں ہوتا, لیکن جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ معاشرے کے بگاڑ کا سبب ہے جھوٹ بولنا. چند مثالوں سے اس کو سمجھتے ہیں. پہلے ایک واقعہ سن لیجئے, ایک چور کا واقعہ. ایک شخص نے اپنے کزن چچا کے بیٹے اس کا کچھ بال چرا لیا, چوری کر لی. مالک نے چور کو پکڑ لیا, حرم پاک میں پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ تم نے میرا مال چرایا ہے, یہ میرا مال ہے. چور نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو. اس شخص نے کہا ایسی بات ہے تو قسم کھا کر دکھاؤ. جس کا مال تھا اس نے چور سے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تم نے چوری نہیں کی تو تم قسم کھا کر دکھاؤ. یہ سن کر اس چور نے کعبہ شریف کے سامنے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر قسم کھا لی کہ میں نے چوری نہیں کی, یہ میرا ہی مال ہے. کہاں قسم کھائی؟ کعبہ شریف کے سامنے مقام ابراہیم کے پاس. اب یعنی
جو جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے نا، تو بعض اوقات اس کو بالکل اس کا احساس نہیں ہوتا. لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور تسلسل کے ساتھ کھاتے ہیں، یعنی جھوٹ بول بول کر اتنے جری ہو جاتے ہیں کہ ان کو اس کی برائی اور اس سے پہنچنے والے نقصان کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، وہ اس کو معمولی خیال کرتے ہیں. بہرحال جب اس نے یوں قسم کھائی مقام ابراہیم کے پاس، جھوٹی قسم کھا لی، تو وہ جو مالک تھا مال کا، اس کا کزن، اس نے وہیں رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے بیچ میں کھڑے ہو کر دعا مانگی. ابھی وہ دعا مانگ رہا تھا کہ وہ چور پاگل ہو گیا اور مکہ پاک میں وہ چیختا ہوا پھرتا تھا، چیختا پھرتا تھا، مجھے کیا ہو گیا، میرے مال کو کیا ہو گیا، میرے مال کے مالک کو کیا ہو گیا. یہ خبر اللہ عز و جل کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، مال جمع کر کے جس کا تھا اس کو دے دیا، وہ شخص چلا گیا، جبکہ وہ چور پاگلوں کی طرح بھاگتا رہا، چیختا رہا، یہاں تک کہ ایک پہاڑ سے گر کر مر گیا اور جنگلی جانور اسے کھا گئے. یہ ایک چور کا عبرت ناک انجام، جس نے خانہ کعبہ کے سامنے جھوٹ بولا، جھوٹا چور. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جھوٹ سے محفوظ فرمائے. معاشرے میں جھوٹ سے کیسے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، چند مثالوں سے اس کو سمجھتے ہیں. کیونکہ جامعۃ المدینہ کے طلبہ بطور خاص اس سلسلے میں شریک ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں. جھوٹ بولنا تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ برائی گویا ہمارے معاشرے میں سرایت کر گئی ہے. ہماری کون سی ایسی بیٹھک ہوگی کہ جس میں جھوٹ نہ بولا جاتا ہو، الا ماشاء اللہ. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری بیٹھکیں جو ہیں وہ سچ سے مزین ہوں، صدق سے مزین ہوں، لیکن بدقسمتی سے چھوٹے بڑے سب جھوٹ بولتے ہیں اور ایک تعداد ہے جو اس کی عادی ہے. اب جامعۃ المدینہ میں آپ مثال لیجئے، جامعۃ المدینہ میں یا کسی بھی تعلیمی ادارے میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، اگر طالب علم چھٹی کرتا ہے اور بہانہ کرتا ہے کہ میری طبیعت ناساز تھی، میں بیمار تھا. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض جری ہوتے ہیں، یعنی جرت کرتے ہیں تو وہ اور بھی کئی طرح کے جھوٹ گھڑ لیتے ہیں، جیسے کسی اپنے عزیز سے متعلق کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے، والدہ بہت زیادہ بیمار ہیں، یہاں تک کہ بیماری کے ساتھ ساتھ یہ بھی جھوٹ بول دیا جاتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، میری دادی جان کا انتقال ہو گیا، دادا جان کا انتقال ہو گیا، اس وجہ سے میں آج درجے میں نہیں آؤں گا یا میں گھر پہ ہوں، میں چھٹی کروں گا. تو اس طرح جھوٹ بول کر چھٹی کی جاتی ہے. اب دیکھیے، ایک نقصان تو یہ ہوا کہ آپ نے چھٹی کی تو آپ تعلیم میں پیچھے رہ جائیں گے. کوئی بھی ادارہ ہو، اس میں اگر کوئی چھٹی کرے گا تو ظاہر ہے اس کا حرج ہوگا، تعلیم کا حرج ہوگا. اور جو دینی طالب علم ہوتے ہیں اس میں چھٹی سے تو بہت زیادہ حرج ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. دینی طالب علم اگر چھٹی کرتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ حرج واقع ہوتا ہے. بالخصوص جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کرنے والے، مدرسۃ المدینہ میں یا کسی بھی ادارے میں حفظ کرنے والے، ناظرہ کی تعلیم حاصل کرنے والے، اس میں اگر کوئی چھٹی کرتا ہے تو ایک چھٹی گویا اس کو بہت پیچھے لے جاتی ہے، بعض اوقات ہفتوں پیچھے لے جاتی ہے. اس کا سبق جو رہ گیا وہ اس کو کور نہیں کر پاتا. ایک نقصان تو یہ ہوا کہ آپ نے چھٹی کی تو آپ تعلیم میں پیچھے رہے. دوسرا نقصان یہ ہوا کہ آپ نے جھوٹ بول کر اپنی عاقبت کو بھی برباد کیا، آخرت کو برباد کرنے کا سامان کیا. اب اس کے جھوٹ کا اثر بھی آپ کے باطن پہ پڑے گا.
اور گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ماشاء اللہ عز و جل یہ ایج ایسی ہے جو ماشاء اللہ جامعۃ المدینہ کے ہمارے طلباء کرام ہیں، ان کی عمر ایسی ہے کہ اس میں ذہن جو ہے وہ نوخیز تازہ ذہن ہوتا ہے۔ کوئی دنیاوی الجھنوں میں یعنی ابھی بندہ پریکٹیکل لائف میں جو جس طرح کی الجھنیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اس میں ابھی یعنی بندہ پڑا نہیں ہوتا۔ لین دین کے معاملات میں، فیملی کے معاملات میں، بچوں کی بیماری، بہت سے معاملات ہوتے ہیں جو شادی شدہ ہیں، جو فیملی والے ہیں وہ سمجھتے ہیں، کاروبار کرنے والے سمجھتے ہیں۔ تو جب بندہ ان الجھنوں میں پڑ جاتا ہے نا، پھر اس کے ذہن کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ یہ چیزیں لے جاتی ہیں، مسائل لے جاتے ہیں۔ اب وہ کوئی چیز یاد کرنا بھی چاہے تو اسے یاد نہیں ہوتی۔ مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں ہم، تو عملی طور پر یہ یعنی سیکھنے کو ملتا ہے، یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو نو عمر اسلامی بھائی ہوتے ہیں، 25 برس 27 برس کے، مدنی قافلوں میں 20 برس سے زائد عمر کے اسلامی بھائی سفر کرتے ہیں، تو وہ چیزیں جلدی یاد کر لیتے ہیں، دعائیں یاد کر لیتے ہیں، کوئی سکھایا جاتا ہے جلدی یاد کر لیتے ہیں۔ بڑی عمر کے اسلامی بھائی بعض اوقات یعنی کوشش بہت کرتے ہیں لیکن ذہن میں وہ چیز بیٹھتی نہیں ہے۔ تو جس عمر میں جامعۃ المدینہ کے ہمارے طلباء کرام ہیں، یہ عمر ایسی ہے کہ اس میں اگر انہوں نے مطالعہ پر توجہ دی، علم دین سیکھنے پر توجہ دی، تو انشاءاللہ عز و جل اس عمر کا سیکھا ہوا زندگی بھر ان کے بھی کام آئے گا، اور انشاءاللہ ان کے ذریعے، آپ کے ذریعے دیگر مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر حافظہ ہی کمزور ہو گیا، آپ سمجھتے ہیں اگر حافظہ کمزور ہو گیا تو اب آپ کیسے چل پائیں گے؟ کسی بھی ادارے میں، یعنی صرف جامعۃ المدینہ میں نہیں، کوئی بھی دینی تعلیم کا ادارہ لے لیں یا دنیاوی تعلیم کا ادارہ بھی لے لیں، اسکول میں، کالج میں، اگر کوئی پڑھ لکھ کر کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے، ویسے سب سے بڑا کام تو یہ ہے کہ دین کی خدمت کی جائے، علم دین سیکھا جائے، لیکن دنیاوی طور پہ جن کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا کام، مثلا ڈاکٹر کوئی بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی پڑھ لکھ کر مثلا وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا چاہتا ہے، تو اس کو بہت زیادہ پڑھائی پر توجہ دینی ہوتی ہے، لیکن اس کا حافظہ مضبوط ہوگا تو تبھی وہ آگے بڑھ پائے گا، نہیں تو اس کی محنت بھی اس کے کام نہیں آئے گی اس طرح۔ بہت سارے طلباء ایسے ہوتے ہیں جو محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن بیچارے کچھ کر نہیں پاتے زیادہ، کیونکہ ان کا حافظہ مضبوط نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا حافظہ کمزور ہو گیا تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، طلباء کرام بالخصوص، آپ کی تعلیم میں زبردست حرج ہوگا۔ اب آپ دیکھیے، آپ نے جھوٹ بولا، ایک تو آپ کی تعلیم کا ظاہری حرج ہوا، اس دن آپ پیچھے رہ گئے، دوسرا کیا کہ آپ کا یعنی آخرت برباد کرنے کا سامان کیا، تیسرا آپ کے حافظے پر اثر پڑا، چوتھا آپ کا جھوٹ جب کھل جائے گا، بات کھل جاتی ہے، بعض اوقات وقتی طور پر نہیں کھلتی لیکن بعد میں کھل جاتی ہے، جب بات کھلے گی تو آپ پر اعتماد نہیں رہے گا، نہ آپ کے ساتھی طلباء کرام، آپ کے ساتھ پڑھنے والے طلباء کرام کا اعتماد آپ پر رہے گا، ان کا اعتماد بھی متاثر ہوگا، آپ کے اساتذہ کرام کا جو اعتماد ہے وہ بھی متاثر ہوگا، اور اگر آپ کے گھر والوں کو پتہ چلے گا تو ان کا اعتماد بھی آپ پر اس طرح سے نہیں رہے گا۔ اسی طرح اگر سبق کے حوالے سے سبق یاد نہیں کیا تو اب یاد کیا نہیں سستی کی وجہ سے، لیکن اگر جھوٹ بول کر کے میرے ساتھ یہ عارضہ ہو گیا تھا، میں بیمار پڑ گیا تھا، یا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا تھا اس لیے میں نے سبق یاد نہیں کیا، یہ کہہ کر ہو سکتا ہے وقتی طور پر تو ہم اپنی جان چھڑا لیں، لیکن میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، طلباء کرام، غور فرمائیے کہ اس کا اثر آپ کے باطن پر بھی پڑ رہا ہے، آپ کی آخرت پر بھی پڑ رہا ہے، آپ کا حافظہ بھی کمزور ہو رہا ہے۔ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان آپ کا اپنا ہی ہو رہا ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے اساتذہ کو یا اپنے گھر والوں کو یا اپنے بڑوں کو ہم نے وہ دھوکہ دے دیا، حقیقت میں جھوٹ بولنے والا دھوکہ اپنی ذات کو ہی دے رہا ہوتا ہے، نقصان اس کا اپنا ہی ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اگلے کو دھوکہ دیا ہے۔ تو معزز طلباء کرام بھی اور مدنی چینل کے دیگر ناظرین بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ تو مثالیں ایک دو تھیں جامعۃ المدینہ سے متعلق، طلباء کرام سے متعلق۔ معاشرے میں اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کا گہرا اثر فقط اس کی ذات پر نہیں بلکہ دوسروں پر بھی پڑتا ہے۔ اگر گھر میں کوئی ایک فرد جھوٹ بولنے کا عادی ہو تو بعض اوقات پورا گھر پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ مثلا لین دین کے معاملات میں قرض لیا، واپس نہیں کیا، جھوٹ بول کر قرض لے لیا کہ میں یوں لوٹا دوں گا، یوں لوٹا دوں گا،
اپنی جھوٹی ضرورت بیان کر کے، جھوٹی مجبوری بیان کر کے قرض لے لیا، واپس کرنے کی نیت ہی نہیں تھی، اور پھر اگلے کو جھوٹے وہ ہم اب اپنی اس زبان میں کہتے ہیں لارے، یعنی اس کو پھر آج کل پرسوں ہفتے بعد 2 ہفتے بعد اس طرح اس کو ٹرکھاتے رہے، تو آپ اپنا اعتماد تو خراب کر ہی چکے، آپ کے پورے گھرانے کا اعتماد متاثر ہوگا۔ سارے کہیں گے کہ جو فلاں جو ہے نا، فلاں کا بھائی، فلاں کا بیٹا، وہ تو بس جھوٹ بولتا ہے اور اس پر اعتماد نہیں کرنا۔ لین دین کے معاملات میں جس کا اعتماد نہ رہے، اب وہ کوئی بھی کاروبار نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس پر اعتماد نہیں کرے گا، کوئی اس کو مال دینے پر تیار نہیں ہوگا، لین دین میں اس کے قریب کوئی نہیں آئے گا۔ تو اب صرف اس کا نہیں بلکہ اس کے پورے خاندان کا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر اس کو اس سے حرج ہوگا تو اس کے بیوی بچے بھی آزمائش میں آئیں گے، اس کے بہن بھائی آزمائش میں آئیں گے، اس کے ماں باپ پر بھی حرف آئے گا۔ تو یوں پورا معاشرہ سمجھ لیں کہ ایک گھر متاثر ہوا، اور پھر گھر سے دوسرا گھر ہے، تیسرا گھر ہے۔ ایک فرد اکیلا ایک گھر نہیں ہوتا، بلکہ ایک فرد سے کئی گھرانے جو ہیں وہ یعنی جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ نے جس کو کہا تھا کہ میں آپ کو ہفتے والے دن پیمنٹ کر دوں گا، مثال کے طور پر آپ نے ہفتے والے دن اس کو پیمنٹ نہیں کی، تو اس نے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے ساتھ وعدہ کیا ہو کہ مجھے فلاں جگہ سے پیمنٹ آنی ہے، وہ آئے گی تو میں آپ کو صبح آئے گی تو شام کو دے دوں گا، اگلے دن دے دوں گا۔ اب آپ نے اسے نہیں دی تو اب ظاہر ہے وہ آگے نہیں دے پائے گا، وہ بھی متاثر ہوگا اس کا، یعنی لوگ اس پر اگر اعتماد کرتے ہیں تو بلا وجہ، یعنی اس کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں، لیکن اس پر بھی اعتماد لوگوں کا متزلزل ہو جائے گا، اس کا گھرانہ متاثر ہوگا، اس کا کاروبار متاثر ہوگا۔ یوں یہ ایک چین ہے معاشرے میں۔ ظاہر ہے ہم اگر کسی کو دے رہے ہیں یا کسی سے لے رہے ہیں تو ہم لے رہے ہیں، آگے والا بھی ایسا ہی ہے، وہ کسی سے دیتا ہے، کسی سے لیتا ہے، تو اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کے تعلقات ہیں۔ تو اس مثال سے یہ سمجھنے کا موقع مل رہا ہے کہ اگر کہیں کوئی ایک جھوٹ بولتا ہے، اس میں جھوٹ بول کر لے لیتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے، تو اس سے وہ بھی متاثر ہو رہا ہے، اس کا گھر بھی متاثر ہو رہا ہے، جس کو اس نے دینا تھا وہ بھی متاثر ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے آگے کسی اور کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہو، آگے وہ بھی متاثر ہو رہا ہے، کتنے گھرانے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح معاشرے میں یہ بگاڑ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور معاذ اللہ یہاں تک کہ جو لوگ جھوٹ بولنے کے عادی ہوتے ہیں وہ ایسے جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ نوبت قتل و غارت گری تک جا پہنچتی ہے، معاشرے میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بری عادت سے محفوظ فرمائے۔ جھوٹ کے چند نقصانات روایات سے، احادیث مبارکہ سے مختصر یہ میں بیان کرتا ہوں۔ جھوٹ کے بھیانک نتائج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا سب سے بڑی خیانت ہے۔ جھوٹ ایمان کے مخالف ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والا جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیانی فاصلے سے زیادہ ہے۔ جھوٹ بولنے سے منہ کالا ہو جاتا ہے۔ جھوٹی بات کہنا گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹ بولنا منافق کی علامتوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جھوٹ بولنے والے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ افراد میں شامل ہوں گے۔ جھوٹ یہ ضد ہے، اور جو ایک صفت ہے، خصلت ہے، اچھی خصلت، وہ ہے سچ بولنا۔ سچ بولنے کے بھی 10 فوائد یہ آپ سماعت فرمائیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جو سچ بولنے کا عادی ہوگا اللہ تعالیٰ اسے نیکوکار بنا دے گا۔ دوسرا فائدہ، اس کی عادت اچھے کام کرنے کی ہو جائے گی۔ جو سچ بولنے والا ہے اس کی برکت سے وہ مرتے وقت تک نیک رہے گا۔ سچ بولنے کی برکت سے وہ مرتے وقت تک نیک رہے گا۔ چوتھا فائدہ، برائیوں سے بچے گا۔ پانچواں فائدہ، جو اللہ عز و جل کے نزدیک صدیق ہو جائے، سچا ہو جائے، اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے۔ چھٹا فائدہ، وہ ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ ساتواں فائدہ، ہر قسم کا ثواب پاتا ہے۔ آٹھواں فائدہ، دنیا بھی اسے سچا کہنے اور اچھا سمجھنے لگتی ہے۔ نواں فائدہ، اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ سچ ایک ایسا نور ہے جو سچ بولنے والوں کے دلوں کی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔
جس قدر انہیں اپنے رب عز و جل کا قرب حاصل ہوتا ہے اتنا ہی انہیں وہ نور زیادہ حاصل ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سچ کی برکتیں آپ نے سماعت فرمائی، جھوٹ بولنے کے نقصانات، اس کی وعیدات سنی۔ معاشرے میں جھوٹ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والا اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ تو چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، مدنی چینل کے ناظرین نیت کریں کہ انشاءاللہ آئندہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ ہی بولیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہم حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے ہیں، ان کے پیروکار ہیں، فالورز ہیں، ان کے قادری ہیں الحمدللہ عز و جل۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ جو تقریباً مسلمانوں کے بچے بچے نے سنا ہوگا، اور مبلغین تو یہ بیان بھی کرتے ہیں کہ جب آپ تشریف لے کے جا رہے تھے حصول علم دین کے لیے تو آپ کی والدہ نے آپ کو کیا نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ تو آپ نے سچ بولا، ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹا، آپ کے پاس 40 دینار تھے جو آپ کے کرتے میں سلے ہوئے تھے، تو آپ نے وہ سچ بتا دیے، اور ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے یہ اظہار کیا کہ میری ماں نے چلتے ہوئے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، تو میں اپنی ماں کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے سچ بول رہا ہوں۔ سبحان اللہ عز و جل، آپ کے اس سچ کی برکت سے اس ڈاکوؤں کے سردار نے بھی توبہ کی، بلکہ ڈاکوؤں کی ساری جماعت جو ہے وہ تائب ہو گئی، اور سبحان اللہ عز و جل تائبین کا مدنی قافلہ بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ڈاکوؤں کے سردار کو درجہ ولایت سے سرفراز فرمایا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ فیض اثر سے اس کا ظاہر بھی بدل گیا، اس کا باطن بھی بدل گیا۔ تو ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لیوا ہیں، آپ کے فالورز ہیں، ہمیں یہ واقعہ بھی زمانہ طالب علمی کا ہے، آپ علم دین کے حصول کے لیے گھر سے جا رہے تھے، تو ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام کے لیے، دیگر دینی طالب علموں کے لیے سبحان اللہ عز و جل سمجھ لیجئے کہ یہ آئیڈیل ہے۔ ہمیں ہمیشہ انشاءاللہ عز و جل سچ ہی بولنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس واقعے میں ماں باپ کے لیے بھی بہت پیارے مدنی پھول ہیں، ماؤں کے لیے، والدین کے لیے، والد صاحب کے لیے، کہ ماں کی کیسی پیاری تربیت، ماں نے تربیت کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، اور سبحان اللہ عز و جل اس تربیت کا اثر پھر آپ نے دیکھا۔ ہمارے جو والدین ہیں، جن کے بچے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، ان کو اچھی خصلتیں سکھائیں۔ بچہ جو ہوتا ہے چھوٹا، یہ خالی تختی کے مانند ہوتا ہے، اس تختی پر جو لکھیں گے وہی نقش ہو جائے گا، اور اس عمر میں بچپن میں جو نقش ہو گیا انشاءاللہ اس کا فائدہ ساری زندگی اسے بھی پہنچے گا، اور اگر یہ اچھا مسلمان بنا، سچا مسلمان بنا، جھوٹ سے بچنے والا بن گیا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ صرف اس کو نہیں، اس کے گھرانے کو نہیں، بلکہ انشاءاللہ پورے معاشرے تک اس کی اچھائی اور اس کی اچھی صفات کا فائدہ انشاءاللہ پہنچتا رہے گا۔ اور ماں باپ کی اچھی تربیت پر انشاءاللہ یہ اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ نیک اولاد، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نیک اولاد کو صدقہ جاریہ فرمایا گیا۔ تو اگر ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ عز و جل یہ ہماری بھی بخشش کا سامان بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی اولاد نصیب فرمائے جو دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آخرت میں بخشش کا ذریعہ اور وسیلہ بنے۔ اگر ہم اولاد کو یہ کہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، اور خود جھوٹ بولیں تو ظاہر ہے اولاد کیسے سچ بولے گی؟ جیسے ماں باپ کوئی باہر سے آیا ہو یا کسی کا فون آئے تو بچے کے ذریعے ہی کہلوائیں کہ بیٹا بتا دو کہ ابو گھر میں نہیں ہے، یا امی اس وقت مصروف ہیں، فون آیا کسی کا اور بیٹی کے ذریعے، بیٹے کے ذریعے اٹینڈ کروا کے کہہ دیا کہ امی اس وقت مصروف ہے، حالانکہ مصروف نہیں ہے، ویسے فون سننا نہیں چاہ رہے، اور اب جھوٹ بلوا دیا۔ اس انداز سے خود بھی بچوں سے جھوٹ بولا کہ آپ نے یہ کام کیا تو آپ کو یہ ملے گا، جبکہ دینے کا ارادہ ہی نہیں تھا، دیا بھی نہیں۔ تو اب اس طرح اگر ماں باپ خود اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ، یہ تو ایک دو مثالیں ہیں، اس طرح خود جھوٹ بولتے رہیں گے اور ان کو فقط یہی کہیں گے کہ آپ نے سچ بولنا ہے، تو اس انداز پر بھی بچوں کی تربیت نہیں ہو سکے گی۔
خود بھی سچ بولنا ہوگا اور بچوں کی بھی اس کے مطابق تربیت کرنی ہوگی، اور بچوں کو بھی چاہیے بالفرض آپ کے والدین یا آپ کے بڑوں میں سے بڑے بھائی یا کوئی اور بڑا بالفرض جھوٹ بولتا بھی ہے تو تب بھی یہ آپ کے لیے جواز کی صورت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تو اب بالفرض کوئی بڑا بولے تب بھی انشاءاللہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، ایسا کرم فرمائے سب کے سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں انشاءاللہ عز و جل۔ دیگر برائیوں کے ساتھ ساتھ جھوٹ بولنے کی یہ جو بری خصلت ہے انشاءاللہ یہ بھی نکل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے بڑی بڑی برائیوں میں بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا تھے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی برکت سے، مدنی کاموں میں شرکت کرنے کی برکت سے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی برکت سے، جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینے کی برکت سے دیگر گناہوں کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عز و جل جھوٹ بولنے کی عادت بھی ختم ہو گئی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین بھی اور ہمارے بالخصوص جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام نیت کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ دن 11 بجے دیکھیے سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 5۔ سبب نیکی کی دعوت دوپہر 1 بجے دیکھیے سلسلہ دارالفتاء اہل سنت۔ بھر میں یا رب دین کا دوپہر 2 بجے دیکھیے سلسلہ مدنی سفر نامہ۔ کا پیغام ہو مدنی چین دوپہر 3:30 بجے دیکھیے سلسلہ علم کی کہکشاں۔ گا گھر گھر بہار دوپہر 4:30 بجے دیکھیے سلسلہ فیضان مدنی مذاکرہ فیضان حج۔ لہانا ہونا پیار شام 5:30 بجے دیکھیے سنتوں بھرا بیان۔ سبب نیکی کی دعوت عام ہو شام 6:15 بجے دیکھیے سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ براہ راست۔ کی دعوت عام ہو انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی عبد الحبیب اتاری 26 جولائی یعنی 26 جولائی برود بدھ نیلائی تیگا میں تاجران کے سنت و اجتماع میں بیان فرمائیں گے۔ گا گھر گھر بہار رات 7:50 پر دیکھیے سلسلہ دارالفتاء اہل سنت براہ راست۔ ہونا ہونا پیار رات 8:45 بجے دیکھیے سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں۔ دعوت عام ہو مدنی رات 9:45 بجے دیکھیے سلسلہ مدنی کلینک براہ راست۔ کی دعوت عام ہو رات 11:15 بجے دیکھیے سلسلہ حسن اسلام براہ راست کا پیغام ہو دین کا مدنی چینل پر۔ عام ہو مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ حجر اسود کو چومنا سنت رسول ہے اور کعبے کے طواف کے لیے یہ سنت ہے، ٹھیک ہے نا، حجر اسود کو چومنا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر رش ہو، بھیڑ ہو حجر اسود چومنے والوں کی، تو نہ خود انہیں کہ دبو کچلو نہ دوسروں کو دبو کچلو، دور سے استلام کرو۔ حجر اسود کا استلام یہ سنت ہے۔ تو اس کا ایک تو چومنے کا طریقہ ہے کہ دونوں طرف ہاتھ رکھے اور منہ اس پہ ہونٹ رکھے اور بغیر آواز کے پھر ہٹا لے، ہونٹ لگ جائیں، تو یہ بہت سا حجر اسود کا ہوا۔ اب یہ موقع نہیں ملتا، بہت رش ہوتا ہے، لوگ مارا ماری کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت یہ قوت کا مظاہرہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، دوسروں کو بھی ایزا ہوگی اور آپ بھی کچھ لوگ اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا دور سے استلام کر لے، جہاں اس کی سیدھ میں کھڑے ہو کر کعبے کی طرف پورا رخ ہو آپ کا، جس کونے میں ہے یہ تو اس میں یہ کر لے۔ حجر اسود کو تو چومنا عبادت ہے سنت کی نیت سے یقیناً،
عظیم عبادت ہے کہ وہاں آپ کے ہونٹ لگیں گے جہاں یقیناً میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہونٹ لگے. اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہوگی؟ لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ جب کہ دوسرے ہو جاؤ. آپ کی وجہ سے کسی کو اگر تکلیف پہنچ بھی گئی ہو اور آپ کو پتا ہے تو مہربانی کر کے چھوٹے باپ کی وجہ سے معافی مانگ لیں. خالی توبہ بھی کافی نہیں ہے، اگر حق العبد تلف کیا ہے تو وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا. اگر لجاجت ہوگی نا آپ کے اندر اور عاجزی ہوگی تو انشاءاللہ وہ آپ کو معافی دے دے گا. امید ہے. نہ دے تو پھر اس کی منت کریں، ظاہر اس کو راضی کریں، وہ آپ کو معاف کر دے. IT مجلس دعوت اسلامی پیش کر رہی ہے القرآن الکریم موبائل ایپلیکیشن، جو کہ صرف ٹیکسٹ کی صورت میں تھا، اب آڈیو قراءت کے ساتھ بھی موجود ہے. مینیو، سورت یا پارا ٹیکسٹ اور آڈیو کے ساتھ، قاری وائس قراءت کے ساتھ مختلف قاریوں کی آواز میں قرآن سن سکتے ہیں. ریسائٹنگ قرآن، قرآن کی تلاوت آسانی سے کر سکتے ہیں. بک مارک، سورت یا پارا بک مارک بھی کر سکتے ہیں. گو ٹو سرچ، کسی بھی پیج کو آسانی سے سرچ کر سکتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب نہ صرف آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں بلکہ سورت یا پارا سن کر بھی اپنے دل کو نور قرآن سے روشن کر سکتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. حج کی ایک اور قسم ہے، اس حج کو کہتے ہیں حج قران. آئیے دیکھتے ہیں حج قران کیا ہوتا ہے. حج قران وہ حج جس میں حج و عمرہ ایک ہی احرام سے ادا کیے جائیں، اسے حج قران کہتے ہیں. حج قران میں عمرہ کرنے کے بعد حلق یا تقصیر کروا کر احرام نہیں کھولتے، بلکہ بدستور احرام باقی رہتا ہے، جو کہ حج کے بعد اس وقت کھلتا ہے جب حاجی 10 ذو الحجہ کو پہلے دن کی رمی پھر قربانی سے فارغ ہونے کے بعد حلق یا تقصیر کر لیتا ہے. اس کے بعد عام لباس میں اسے بقایا مناسک یعنی طواف زیارت اور بقایا دن کی رمی وغیرہ ادا کرنا ہوتی ہے. حج قران کرنے والے کو قارن کہتے ہیں. یہ جب اپنے گھر سے یا میقات سے احرام باندھتا ہے تو حج اور عمرہ دونوں چیزوں کی نیت ایک ساتھ کرتا ہے. حج قران سب سے افضل حج ہے، اور جو حاجی آخری تاریخوں میں جانا چاہتا ہے، مثلا 4 یا 5 ذو الحجہ یا اس کے بعد، تو اس کے لیے حج